نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الحرب وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبت نال ایک مرتبہ تمام دوست درود شریف چپڑو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ قراء حضرات حفاظ کرام اور مہمانان معظم محترم بزرگوں پیارے بھائیوں اج دی پاکیزہ مقدس محفل پاک سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے دعا ہے اللہ کریم سب دی حاضری کو قبول فرماوے محترم المقام برادرم ماسٹر محمد بخش قادری صاحب اور برادرم ڈاکٹر محمد سجاد بشیر صاحب ڈاکٹر محمد راشد صاحب اور برادرم ڈاکٹر محمد جاوید صاحب جملہ برادران اور انہاں دے جملہ بزرگ انہاں دوستاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرندے ہوئے محفل دا انعقاد کیتے رزق حلال وچوں خرچ کیتے اللہ اپنی پاک بارگاہ قبول فرماوے اخی مکرم ساری جماعت بہترین نامور ثنا خان مصطفیٰ محترم زاہد نور اطاری صاحب تشریف فرما ہیں برادرم علامہ قاری محمد اکرم مہروی صاحب علامہ صاحبزادہ قاری محمد اعظم سعیدی صاحب باقی کافی سارے مہمان تشریف فرما ہیں سارے محترم المقام جناب مار محمد ظفر واگا صاحب آپ تشریف فرما ہیں سارے محترم حاجی محمد شفیع صاحب آپ تشریف فرما ہیں میں فردن اگر نہ گھنا تو یقیناً ٹائم اتنی ختم تھی ویسی ٹائم کو بچیندے ہوئے جناب دی خدمت وچ اللہ دے پاک کلام میں تو آئے مقصہ پڑھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اللہ دی اطاعت کرو واطیعوا الرسول اور رسول اللہ دی اطاعت کرو دوجے لفظ قاری عبد الغفار سے تشریف فرمائیں دوجے لفظ اللہ نے فرمائے میرے تابعدار بندے بن بنو اور میرے رسول دے تابعدار سچے صحیح معنی غلام بن بنو ظاہر سے جڑا جملہ میں آخرت عرض کرنے وہ میں دوستاں کو محض موضوع سمجھیندے ہوئے پہلے عرض کراں اللہ فرمائے میرے تابعدار بندے بن بنو اور میرے رسول دے تابعدار سچے صحیح مانے غلام بن ونجو. بندے
بندہ عالم تخیل وچ اللہ دے دربار عرض کرنے اللہ تیرے بن ونجو بندے تے تابعدار بندے تے تیرے محبوب دے تابعدار غلام بن ونجو ساکو ان دے بدلے انعام کیا دے سے ساکو ان دے بدلے انعام کیا دے سے او ملک صاحبانو مہر صاحبانو خان صاحبانو نبی دے دیوانو آواز قدرت آندی ہے میرا بندہ جدن تو میرا اور میرے محبوب دا تابعدار بن سے اللہ فرمائے ول میں رب وعدہ کرے نا کہ میں اپنی ساری مخلوق کو تیرا تابعدار بنا دے سا فرمائے میں مخلوق کو تیرا تابعدار بنا دے سا اچھا اے دسو کیا مخلوق بندے دے تابع ہے یا کہنا حاجی صاحب اے مخلوق تسا جانوراں کو دیکھو اے اٹھن اے گئین اے منجھین دیگر جتنے چوپائے ہیں اے جتنے جانور سارے انسان دے تابع بلکہ وڈی گال ہے جو اللہ نے جنات کو بھی انسان دے تابع کیتے رب دا وعدہ ہے اللہ فرمائے میں ساری مخلوق کو میں تہاڈا تابعدار بنا دے سا اور یہ حقیقت بات ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف گدی آنن رستے میں منظرہ غور کرے سو رستے سے ایک خاتون ایک مئی ایک عورت کھڑیے تے پریشان ہے روندی کھڑیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائے بی بی خیریت ہے پریشان کیوں ہے آکھن لگی آئے امیر عمر میں آندھی پیم میرے ہاتھ جائی تیل دی بوتل تساں اگر تھوڑا جہاں ماحول چا بناؤ نا تو یقیناً کہ محفل دا ذوق من میں سی دیکھو نا سچ ہے نا مقامی طور تے مقامی لوگ سادتا اتکن مہمان دی حیثیت نال نہیں بلکہ ماسٹر محمد بش قادری صاحب سادے بھائی ہیں ایڈی صاحب سادہ چھوٹا بھیرا ہے جتنے برادران سادہ تعلق ہے محبت پیار دا رشتہ ہے اچھا مہمان بنتے مہمان دی حیثیت نال نہیں بلکہ میں تا میزبان دی حیثیت نال اور اعتماد صرف مہمان زائد نور صاحب سادے مہمان سید احمد رضا شاہ صاحب اوہ دیکھا سادے ویسے تا وہ بھی سادے علاقے دیں وہ یو کے چوتا کہنی دے پہ جو کہنی اوہ سادے مہمان ہیں ماشاءاللہ آنے پر شاہ صاحب بلکہ میں سویرے رابطہ کرنے نہ رہی ہیں رابطہ نہیں تھیا تے میں انہیں کوئی آکھ رہی جو تساں ایدے آنے پہ میں توڑے علاقے میں نہ پیا اور میں ہونی تو ملنا ہی انہیں علاقے تھے انہیں دے علاقہ انہیں دا گھر تھی گیا نا سی تے انشاءاللہ توجہ کرے سو ایمان والو اے مہمان انشاءاللہ انہیں دی حوصلہ افزائی کرے سو اور میں انہیں دے واسطے تھوڑا جا ماحول بننا پیا تاکہ تھوڑی جڑی طبیعت مبارک ہے وہ بھی تھوڑی سیٹ تھی ونجے اے طبیعت دا سیٹ ہونا بھی ضروری ہے اے طبیعت ٹھیک ہون بھی کیونکہ گلے نہ گلے چلو اساں تے نا پڑھن والے لوگ ایڈی صاحب مار صاحب اساں پڑھن اے ڈاکٹر صاحبان جان دین پڑھن والا بندہ مسلسل پڑھدا رہے رات کو دن کو کل ترے جگہ دے تے الحمدللہ میں بیان کیتے ترے جن دے تے حاضری تھئیے اچھا ہن اج میں الحمدللہ اے 4 جگہ تے وجنے یہ پہلی فرسٹ جگہ ہے دوجی ول 13 چاکج وجنے شاہ صاحب دلا کے ول میں انشاءاللہ بھکل بھیڑ وجنے اٹھو ول میں مظفر آباد وجنے مظفر آباد پولتے وجنے اگول دوست کے یعنی یہ مصروفیت ہوندی ہے ول بعض اوقات پڑھدے سفر کرنے ہوئے ول بعض ایسے جائی ہوندن جتکن خوراک صحیح مانے نہیں ہوندی کھانا صحیح نہیں ہوندا یعنی صحیح تو مراد ہے آئل صحیح نہیں ہوندا گھی صحیح نہیں ہوندا ول بعض اوقات ظاہر صاحب او ٹھنڈا گرم مکس تھی ویندے او پچھلے جا رہے او بھائی عمران سارا ماشاءاللہ انہیں دا پیر بھائی ہے ماسٹر صاحب رضا
طاہر آباد دے علاقے اڑ جو کہ سویر دا ٹائم استاد جی میرے کے علاقے آوے تے مہربانی خدمت دا موقع دو چلو بھی آکھا مننے سے جا ہن نہ منو آکھا دا ولوی پریشانی تھیندی ہے چلو آکھا مننے سے بال بجدا کہ سویر دا ٹائم کیلے چاہتی ہے مالٹے چاہتی ہے بل نال جناب وہ چاہ او چاہتی ہے چلو ہن آکھا مننے سے میں آدھا ایک کیلا تے دو چار ڈلیاں مالٹے دیاں ڈلیاں سمجھدے وے تساں کہندے ڈلاں نہ سمجھی بیٹھے ہو نا بھی مول سے عجیب بندہ ڈلنا کھا گیا یہ ڈلنا نہیں ڈالتا ہوندی نا ماشاءاللہ اون دے وچ 12 کلو مالٹے ہوندے اے ڈلیاں اچھا چلو او تے ول اون تو بعد مار سے او تازی چاہ جو ہے او چاہ جا پیتی ہے اون دے نال او ٹھنڈا گرم مرچ تھے تھوڑا گلا متاثر تھے میں حقیقت بات ہے ماشاء سے میرے وال دیکھو میں اون ول دے دا بیٹھا انہیں دوستوں دی کیفیت کو تو سنگے سویر نال کیلے کھا دے یا مالٹے کھاتے بیٹھے ہو ایمان والو گل سنو ایک گل ذہن میں رکھا ہے اے دی زبان نہ زبان میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے علماء کو پوچھو نبی سی فرمائے کچھ لوگ اس زبان کی وجہ تو جنت دی ویسن اس زبان کی وجہ تو جنت دی ویسن نبی سے فرمائے کچھ لوگ اس زبان کی وجہ تو جہنم دی ویسن یہ زبان ہے ایڈو کم کریں گی یا جنت یا جہنم جدن دا صدیق اکبر یہ حدیث کیو فرمان سنے نا ابو بکر صدیق کنکر چاہتے پتھر چاہتے آپ نے اپنی زبان دے تلے تے رکھے اس زبان دے تلے جنہیں اکثر سارے دوست منہ بیڑا رکھتے بانے اے منہ بیڑا رکھتے بانے یہ حقیقت بات ہے یہ بھی بڑی عجیب گال ہے میں یہ مظفرگڑھ علاقے بات پیا کرا سارے بندے بولیں دے لیے ایک بندہ ہی میں بیٹھا دیا چپ کر کے بالکل حق بات ہے میں کہ یا تا ایک کاوڑیا بیٹھے یا یہ میرا کوئی پرانا بھیتی ہے یہ زمانہ طالب علمی دا چلو بھی میں کہتا اے طالب علمی تا کہہ نہیں رہا میرے کتے پردہ تا کہہ نہیں رہا اے پتہ نہیں چلو وال اسا مولوی لوگ ہیں اسا ڈر جلدی بھی نہیں اسا ڈر لیکن اے یاد رکھا ہے اسا توارے کو کہنے سے ڈر دے آپ ڈردے ہیں تو اپنے ظالی کو ڈردے ہیں تو آدھے کو کہنے سے ڈردے ہیں توجہ ہے اچھا توجہ کرو سو میں ایڈی سے پریشان تقریر تو بات وہ بندہ میں کو آتے ملا جب بھی پاتے کر سے بڑا دل خوش کی تھی کر سے ماں بس میں موبائل میں تینے تقریر سننم میں تیرا عاشقم میں کہ ماشاءاللہ اگر رات رہو میں کہ راہ جو کہ رکھے ہی وہ پوری تقریر تے میرا موڈ خراب کیتے بولا کہنے ہون تو کر سے مجبوری ہے وہ تے کو کہیں مجبوری ہے میلاد مصطفیٰ دی محفل وچ نہ بولن دی میرا ہاتھ گھوٹ دے کر سے منہ تے بیڑا رکھی بیٹھا تو نہ بولیندا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے او پتھر کنکر چاہتے حاجی صاحب زبان دے تلے رکھے آپ کلام نہ کریں دین جیڑی گال مناسب ہویا ضروری ہویا صدیق پاک او گال کرنا اوارا فضول لغویات کلام آپ نہ فرمے دے ہن اس واسطے نبی نے فرمائے یہ زبان دی وجہ تو اکثر لوگ جنت دے ویسن تے یہ زبان دی وجہ تو اکثر لوگ جہنم دے ویسن تے ور بندے دی محفل وچ آتے بندہ باوے بھی صحیح رب توفیق دے بندہ ٹرتے آوے باوے بھی صحیح تے ولوی بندہ زبان کو انہیں تالے مارتے باوے تا یہ گل اور بلکہ بڑی ایک مزیدی بات یاد آ گئی ہے جڑے ویلے تو سنا دے نا سبحان اللہ میں ول لکھا ہے سبحان اللہ اے جڑا فرشتہ تو دیتے مامور ہے فرشتہ بیٹھے اے فرشتہ فوراً اے سبحان اللہ چاہتے اٹھے بھج بیندے اسمان والے پاس ڈاکٹر راشد صاحب اے وینا پیوندے تے درمیان وچ بیا فرشتہ آندا پیوندے تلے انہیں دوہائیں دی تھی دی ملاقات اے ونجن والا انہیں کو پوچھے کن وہ دے زمین تے پیا وینا کیندے کول وہ دے میں وینا پیا مار ظفر صاحب کول یا اے ڈی صاحب کول یا راشد صاحب کول حاجی شفیع صاحب کول ماسٹر محمد انہاں گھندے میں انہیں کول وہ دے کیوں خیریت ہے وہ پوچھتے والے تو کن پیا میں کہ میں اٹھتے اللہ کی دربار پیا وینا اکے کیوں اکے ہوں بندے پڑھے سبحان اللہ یعنی تسبیح پڑھیے ان بندے سبحان اللہ بھی تسبیح جو پڑھیے میں او چاہ کے اٹھتے پیا وینا تو کلے کیوں پیا وینے او فرشتہ دے تو تسبیح چاہتے حالی ویندا پہ میں اللہ دی طرفوں اون دی بخشش کا پروانہ چاہتے تلے پیا وینا یعنی حالی پڑھے فرشتہ چاہتے اٹھتے نہیں گیا
خدا بھی عزت کی قسم ہے اندی رحیمی تے کریمی تے دیکھ بنیاد بخشش کا پروانہ پہلے جاری کر دیں دے اور ول ایتا میلاد مصطفیٰ دی جڑی محفل ہوندی ہے نا ایتا ایسی برکت والی محفل ہوندی ہے پہلے تا اتکن کوئی پلیت ناپاک کوئی آندہ کہنا اللہ کہیں پلیت کو آمن نہیں دینا یہ برسر کوئی پلیت آئی بنیے بل یاد رکھو ایمان والو اللہ دی عزت کی قسم ہے بل کوئی پلیت نہیں لینا اللہ فرمائے دے فرشتے کو سارے کی بخشش کا پروانہ میں جاری کر دیتے بخش دو ایک بخش دو ایک بخش دو ایک جتنے آئے بیٹر فرشتے دن اللہ ایتا ایدہ تا قیدش درست کہنی اللہ ایتا دا دل پلیتے اللہ فرمائے دے میں ہونی دے کرتوت دیکھا یا یار دے موت دیکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر عظمت و شان مصطفیٰ ایمان سے ایمان والو میں علم اللہ اپنی مخلوق بندے نے تابع کریں دے جڑا بندہ اللہ کا تابع دار بن دے اور رسول اللہ کا تابع دار بن دے میں اور روایت عرض کرنا پیام سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمائے بی بی کیوں میاں کھن لگی اے امیر عمر میں تیل گھن کے ویندی پیام میں کو تھڈا جو آئے ڈھائے پیاں تیل بھی تیج گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بی بی بن روندی کیوں ہے تیل جو بھی تیج پائے بیا تیل گھن ہونے مئی کیا دیئے آدھی اے امیر عمر میں جندی لونڈیاں میں جندی کنیزاں میرا مالک کافرے تے ظالمے میرے کول پیسے کہیں نہیں میں غریباں پیسے ہو میں نہ طبیعہ تیل گھنتے منتے مالک اڑیواں میں روندی ایمس پہ کھڑیاں غریبیاں اڈو میرا مالک ظالم میں ڈر گیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جلال آئے فرمانے دور ہوئے عمر دا زمانہ ہوئے فاروق اعظم بھی خلافت دا بل اے زمین نہ انصافی کرے کہیں دا نہ حق تیل کیوں پیوے ایمان والو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آسا زمین تے مارے مار سے فاروق اعظم نے زمین کو فرمائے اے زمین کیا میں تیرے تے عدل نہیں کیتا زمین تو آواز ہے عمر تو آدھے لے تائیں عدل کیتا ہے پر میں نے جڑے ویلے میں عدل کیتے تائیں این میدہ تیل نحق کیوں کیتے اے زمین عمر دا حکم ہے جلدی کر اندہ تیل واپس لوٹاؤ ملک سے بانو نبی دے دیوانو فاروق اعظم دا فرما مانا زمین وچوں تیل ایویں پیا نکل دے جویں زمین وچوں پانی دا کوئی چشمہ پھٹ دائے پانی نکل دائے توجہ فرماؤ ایمان مانو فاروق اعظم نے فرمائے اے بی بی جتنا تیرا تیل زمین میں پیتا ہے جتنا تیل چاہیے دیا میں اپنا اتنا تیل بوتل وچ پاؤ تے ویندی رہو فاروق اعظم دہدیرین میں نے تیل پائے ایمان والوں صرف اتنا تیل نہیں نکلیا جڑا ڈھلیا ہاں بلکہ عمر دا حکم جو تھے زمین نے اپنے خزانیاں وچوں تیل دے قسمیں جاری کیتے تیل دے قسمیں جاری ہو گئے فاروق اعظم مئی کو فرمائے اتنا تیل پاویں جتنا تیل تیرا زمین نے پیتا ہے ایمان والو اس واسطے عقیدہ تے ایمان رکھو اللہ دا وعدہ سچا وعدہ ہے اللہ نے فرمائے ایمان والو تساں میرے تابعدار بنو میرے حبیب دے تابعدار بنو جڑا میرے رسول دا تابعدار بنسی اللہ فرمائے دے ول میں ساری مخلوق کو ان دا تابعدار بنا دے اچھا ایک گال اے دسو سارے برادران نے
سارے محترم جناب ملک بشیر احمد صاحب، ماسٹر محمد بش صاحب اور اے ڈی صاحب، انہاں دوستاں نے نبی دا میلاد منائے۔ کیا اے عقیدہ رکھیں دے ہو جڑے میلاد والے نبی دا میلاد منائے نے، کیا میلاد والے نبی کوئی پتہ ہے یا کہنا؟ او بندہ نہ بولے جندہ عقیدہ صحیح نہیں، عقیدے والا بندہ بولے، اچھی آواز نہ بول۔ ایمان والوں میلاد والے نبی کوئی پتہ ہے یا کہنا؟ آؤ آؤ سنو ذرا غور کرو، کسا دیوں صرف پتہ ہے، میں آدھا صرف پتہ نہیں بلکہ ای ویلے توڑے میرے ذہن دے اندر جوئے اے میلاد والا نبی جان دائیں، جو توڑے میرے دل دے اندر ہے میرا نبی جان دائیں، جو پروگرام کرامن والے دے دل دے اندر ہے میرا نبی جان دائیں۔ ایمان والوں میرا نبی سارے اعمال تو واقف ہے، میرا نبی سارے احوال تو واقف ہے، میرا نبی سارے افعال تو واقف ہے۔ اگر انہیں سمجھ نہ آئی ہوئے میرے سے قبلہ میں انہیں دوستے کو ہی کا سمجھاواں، توجہ میں عمل کرے سو کہ دل دی گل دل دی گل دل دی گل دل دی گل او بندہ نہ بولے جنہیں سینے سے دل نہیں، دل والا بندہ بولے میرے ول توجہ کریں، دل دی گل دل دی گل دل دی گل دا سامنا حضور جان دل، چاندر نو لہامنا حضور جان دل، چاندر نو لہامنا۔ ظاہر صاحب تسا ماشاءاللہ بہت سارے شیر بنے دے ہو، بل بناتے ول انہاں دوستاں کو سنویں دے ہو، چلو انہیں ایک بیٹھے بیٹھے میں بنائے چار، اگر آکھو تو میں پیش کرا چاہ۔ اچھا او اے ہے جوید صاحب غور کرائے کہ بندہ محفل میلاد وچ آوے، بندہ محفل میلاد وچ آوے ول چپ کر کے بیٹھا راوے، بلکہ نہ کہاں تھوڑی طرح سر سٹ تے بیٹھا راوے، سبحان الذی تسبیح نہ علاوے ارمان پلگ دے، اور تاری اپنی مرضی ہے لیکن اور سنو سنو ایمان والو توجہ میں کرے سو نبی دے دیوانو توجہ فرماؤ، خدا دی عزت دی قسم میرا نبی جان دے، دل دی گل دا سامنا حضور جان دل، چاندر نو لہامنا حضور جان دل، چاندر نو لہامنا حضور جان دل، او چند توڑی تھوڑا اپنا مزاج ہے، تھوڑی اپنی محبت ہے، تھوڑا اپنا ذوق ہے۔ میں ہاتھ جوڑتے بیٹا دا بزرگیں نے اگو معافی جوانوں دی خدمت جے بولے نہیں شرم آدھی کن کر باؤ میں تیرے تے ول بھی راضی ہاں مگر نہ اچھی آواز نال بول۔ ہاں چند توڑی او سوکھا ہے چن توڑ دکھاونا بئی گالے، پانی ہر کوئی زمین چو کڈ سکدا ہے، انگلی چو کڈھاونا بئی گالے، اور سج کردا لہادا او لہے وے گئے، دی گل تے ولامنا بئی گالے، انسان تا کلمہ پڑھ گھن دن پتھراں کو پڑھاونا بئی گا، ہاتھ جاگ دو، ہاں پتھراں کو پڑھاونا بئی گا،
واسطے ایمان والو عقیدہ تے ایمان رکھو میرا کریم نبی جان دے ویلے مدینے والے نبی دی نظر چ بیٹھے ہو ملک سے بانو تا نبی دی نظر میں بیٹھے ہو خان سے بان بیٹھے ہو نبی دی نظر میں بیٹھے ہو مہر سے بان بیٹھے ہو نبی دی نگاہ رحمت کے اندر بیٹھے ہو ایمان والو ای نظریت بہو میلاد والا نبی ساڈے ظاہر کو نہیں جان دے ساڈے باطن کو نہیں جان دے اور سنو ہکا گال کر کے اللہ نے مخلوق کو بندے دا تابعدار اور او بندے دا اللہ تابعدار بنے جڑا بندہ اللہ تے رسول دا تابعدار اللہ اور رسول دا تابعدار ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ توجہ فرمے سو ایک نا مخلوق تابعی ہے آپ علم پڑھ کے عالم بن کے سند گھنتے دستار بات کے آپ بندے حاجی صاحب قبلہ توجہ فرماؤ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی پارا دا ٹائم ویندے پین تو سچیں دے وین فرید الدین علم تا پڑھے ولایت دی پگمی بدھی کیا پیر بھی بنے یا کہنا کامل عامل بھی بنے یا کہنا ہن ایمان والو ذرا غور کرائیں سچیں دے وین کہ عامل بھی بنے یا کہنا اللہ دا یار بھی بنے یا کہنا رب تے کو اپنا محبوب یا مقرب بندے نے سب میں لکھے یا کہنا بھائی جان ذرا غور کرائیں انہیں لمحے جو ان درختاں دے جناب من انہیں جھوڑ جو کھڑے ہیں کافی سارے درختاں تے دوپاراں دا ٹائم چیڑیاں دا جناب ہجوم پر میں نے ذرا رک اپنے آپ کو ذرا اتھائی چکتا کر دیکھ دا صحیح پیر بھی بنے یا کہنا ایمان والوں قدوں فرماؤ مستر سر قبلہ آپ نے اتھائی کر دے فرمائے انہاں چیڑیاں کو انہیں چیڑیاں مر گئی میں پجو چیڑیاں مر گئی میں ذرا مرو تا صحیح ایمان والوں اللہ دے کامل ولی دی زبان وچوں اے جملہ جو نکلے ساریاں چیڑیاں پھڑک دے زمین پہ آئیں توجہ کرو اے او لوگ جنہاں اللہ رسول کی تابعداری کی تھی زمین پہ آئیں سچیں دے کھڑے فرید الدین اے تم مر گیا ہم جیوے سے کینے بل فرمائے چلو انہیں کو جواب صحیح دیکھ جنگیاں بھی ہن یا کائنا کدے آکے دے زندہ بھی تھینن یا کائنا ایمان والو فرمائے ہوں لمے فرمائے اچھا چڑیاں زندہ تھی تے اڑتے اپنے درختاں تے منباؤ ایمان والو اللہ دے کامل ولی نے اے جو فرمائے زندہ تھی تے اپنے اپنے گھونسلیاں تے منباؤ اللہ دے کامل ولی دا فرما مانا او مردہ چڑیاں اڑتے اپنے اپنے گھونسلے اپنے اپنے مقام دے من بیٹھے ایمان والو انہاں لوگاں کا کیتے کیا نماز نہ پڑھ دے نا 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 کیا روزے نہ رکھے دے نا نا ایمان والو کیا زکات نہ دے دے نا نا کیا اے فتنہ بے من اسر نہ دے دے نا نا ایمان والو اللہ انہیں کو جو کچھ عطا فرمیندہ اے اتنا استعمال کریں دے جتنا کھامن نال بندہ زندہ رہ سکتا ہے باقی اللہ دے رستے دے خرچ کریں دے چوڑے دے نہ ہن جائیداداں نہ بنے دے زمینہ نہ بنے دے ایمان والوں ذرا توجہ فرماؤ اے او لوگ کہ جائیں ازالتوں جائیں 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 او ازالتوں بھلڑی لئیے او بھی چھو تمہیں بسری پئیے او بھی چھو تمہیں بسری پئیے لگ دے پچھلے مار کائی ندی جھوک پانی کھڑے
چلو جنہیں دی جھوک سکی ہے وہ بندہ بولے جائے ازل تو دلری لئیے ان دی جھوک بھی بس دی بھئیے ان دی جھوک بھی بس دی بھئیے او خواجہ قسمت پھیری ہو جائے ہندوؤں دی قسمت پھیری 90 لاکھ جائیں میں ملک 90 لاکھ جائیں 90 لاکھ جائیں امت کو بدھائیے وہ 90 لاکھ جائیں امت بدھائیے ان جو تمہیں مسدی واغوں سلی آدم پریشان تھے بیٹھے سو ول موس بارش دا امکان ول بن گئے ول بار چلان دی پئیے چلو ساؤنڈ والے قادری صاحب خود چلو اساں او گڈی انہاں دی اپنی ہائی پئی چلو انہاں ساؤنڈ چا دے گڈی تے رکھے تو کو میں کہندی گڈی سٹا اچھا بس پتہ کیا ہے وجہ کیا ہے میں کہ ماٹ صاحب کو آدھا پہ ہم اے پہلے حج صاحب اساں تو سمے بزرگاں کو سنے سے اس طرح چاچا جی بیٹھے انہیں سمے بزرگاں کو سنے سے جو پہلے شادیاں ہوئے نا شادیاں تے بارش آوے تے آدھن گھوٹ کوار کنی چٹی ہو سی انہیں گال ہے نا کنی چٹ ماسٹر صاحب کو میں کہ تاری گال کنی تو اگنا نکل گئی ہے ہاں پچھلے سال ماشاءاللہ انہیں ہی ماحول انہیں سے ٹھڈا ماحول ہے سردی بھی ہے بارش بھی ہے انہیں میں کوئی یاد ہے میں سندھ پہ نہ پیام لیکن بہلوال کیا کروں اے ہون گال پر انہیں دے سرد ہوتے یا تا مہربانی کرن اے جے موسم محفل رکھیں جو جڑے موسم بسوال لیکن انہاں نہیں تلنا تے اون بھی نہیں تلنا آمنی اچھا رحمت دی بارش ہے او واغوں سلی آدم لقب دستگیرے زندہ لقب دستگیرے میں ملکو جائے بڑی بیڑی ترائیے جائے بڑی بیڑی ترائیے وہ جائے بڑی بیڑی ترائیے دی جھوک میں وسدی پئیے دی جھوک میں ایمان سے ایمان والو جنہ لوگاں صحیح مانے اللہ اور رسول دی تابعداری کیتی ہے اللہ انہوں کو مقام اور عظمت اور شان دیتے سرکار غوث پاک جنہوں نے میں شعر پڑھے جمعہ دنی خطبہ آخری جملہ ہے جمعہ دنی خطبہ بیٹھے رہنے دوران جمعہ مسجد دے وچ انہیں مرغی آ گئی ہے مرغی ککڑ سمجھتے ہوئے ہون تک تسا سچے ہوئے نا جنہیں ککڑیاں سا کھانے ہو سکتے آ سکتے ہیں اپنے کھڈے تو باہر نہیں نکل سکتے ہیں ایڈے کیا کرنا سکتے نہیں طاقت اتنی ہے انہیں میں وہ شدہ اٹھی نہیں سکتے ہیں اچھا مرغی کڑ 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 کریں دی مسجد این پاسوں لوگوں دی توجہ اڑہی تھی گئی سرکار غوث پاک نے کہا لوگوں دی توجہ اڑہی تھی گئی ہے آپ نے مرغی فرمائے نہیں مرغی چپ کر اللہ دے کامل ولی دا حکم مرغی چپ کر فرمانے چپ کر چپ ایجی کی تھی قبلہ کا چپ کر گئی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ باہر روڑی دے سکتے آپ جمعہ پڑھا دے باہر میں دے پہن
خلفاء نال المريدين متقدمين نال نتن تے روڑی تے وہ مرغی موئی پئی ہے فرمانے وہی کو کہتے سرکار تو سنی فرمایا چپ کر فرمایا میں تے کو کہ چپ کر ای ہوا کہ صحیح تواڈا حکم تواڈا فرمانا چپ کر ای دی چپ کیتی پیچھے بس ہلی نہیں مر گئی ہے چاپ دے سٹی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی نال گن ہاتھ چاسا میں ملے کو ہاتھ چاسا ای نال مانگتے آسا لینے فرمایا چوتھی ون اج کنے بعد مسجد شور نہ کریں فرمایا اٹھی ون اج کرے بعد مسجد وچ شور نہ کری مسجد وچ کڑ نہ کریں ایمان والو اے لوگ جنہاں اللہ دی تابعداری اور رسول دی تابعداری کیتی ہے اللہ فرمائے میرا وعدہ ہے بل میں اپنی مخلوق کو تھوڑا تابعدار مولانا غلام حیدر فیضی صاحب چونکہ انہاں سارے کٹھے گم انہیں جلسے تھے بس آپ کو میں درس کیتے بیان فرمانے کہنا میں بیان نہیں کریں گا چلو انہیں کنو دو شیر تو سننے تو بعد بھائی زائد نور اتاری صاحب بل بھائی اکرم میرگی صاحب جی نے اگم پروگرام چلے سن انشاءاللہ آپ پروگرام جاری رکھے سن مولانا غلام حیدر فیضی صاحب نعرہ تکبیر محبت نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری